إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا گرامی قدر حضرات و خواتین، کلمہ شہادت کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑا عمل اور اس کلمہ شہادت کی سچائی کی گواہی اور دلیل وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مبارکہ میں جو شخص بھی کلمہ پڑھتا تو آپ سب سے پہلے اس کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھاتے تھے۔ اور اگر کلمہ شہادت کی گواہی کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ شخص اسلام کی حدود اور سزا کے مطابق واجب القتل ہے۔ اگر کوئی یہودی رہے، عیسائی رہے اور وہ مسلمانوں کی حکومت میں ہو اور وہ ذمہ بن کر، معاہد بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسلامی اسٹیٹ اس کو پورا تحفظ دیتی ہے۔ اس کے جان کی، اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا حلف اٹھانے کے بعد اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اسلامی حکومت اس کی جان کا تحفظ وہ قطعاً نہیں کرے گی، بلکہ اس کی سزا یہ ہے اس کو سمجھایا جائے، دلائل دیے جائیں
اگر وہ نماز شروع کر لے تو ٹھیک ہے، اللہ ذوالجلال اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی وہ نماز شروع نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ یہ تینوں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے اور تمام صحابہ کرام کا اسی پر عمل تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگرچہ کہتے ہیں کہ بے نماز کو قتل تو نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ جب تک وہ نماز شروع نہ کرے اتنی دیر تک اس کی رہائی نہیں ہوگی، اور اگر وہ بے نماز ہی رہتا ہے تو پھر اس کی میت اور اس کا جنازہ جیل سے اٹھے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ بدعملی ہے تو مسلمانوں کی اکثریت وہ 5 وقت کی نمازی نہیں۔ یہ ایک الگ المیہ ہے، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جن کو اللہ ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ نمازیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کچھ نمازی ایسے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اب یہاں نمازی ہیں لیکن ہے ان کے لیے کیا؟ فویل للمصلین، تباہی، جہنم اور بربادی ان کے لیے ہے۔ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ایسا نمازی بھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ نماز کا چور ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اطمینان سے نہیں کرتا۔ رکوع میں اس کی پشت سیدھی نہیں ہوتی، کسی کا سر نیچے ہے، کسی کا سر اوپر ہے، کسی کی کمر درمیان سے ابری ہوئی ہے۔ بدترین وہ چور ہے، اور اسی طرح سجدہ بھی پورا نہیں کرتا، وہ ٹھونگے مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، کہ منافق کی نماز دیکھنی ہو تو اس شخص کو دیکھ لو جو سجدے کرتا ہے اس طرح جس طرح زمین پر کوا ٹھونگے مارتا ہے، ینقر نقرۃ الغراب۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا یہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے لو مت علی ھذا مت علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری موت اسی طریقے پر، نماز کے اسی طریقے پر تیری موت آ جائے تو سمجھ لیں کہ دین اسلام پر تیری موت نہیں ہے، دین عیسائی اور دین یہودی پر ہو سکتی ہے، دین اسلام پر نہیں۔
اور ایک وہ نمازی بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں۔ ایک اس قسم کا نمازی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، احسن الوضو، وضو کو خوبصورت بناتا ہے۔ خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ وضو کو کون سی شیمپو لگانی ہے اور اس کو پاؤڈر لگانا ہے؟ احسن، یعنی وضو کے جتنے سنن اور آداب ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے۔ مسواک کی ہے یا برش کر لیا ہے، اور اسی طرح ہر عضو کو، جو وضو کا طریقہ میں نے کئی دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کر بتلایا، ہر عضو کو اچھی طرح گیلا کرتا ہے، اچھی طرح، کوئی جگہ اس کی خشک نہیں رہتی، چہرہ ہے، ایڑی ہے، داڑھی میں خلال ہے، یعنی محبت سے وضو کرتا ہے۔ ایک ہے جلدی 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 جلدی، نہیں، محبت سے وضو کرتا ہے، احسن، پیار سے خوبصورت بناتا ہے۔ اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو نماز کے احسن رکوعها وسجودها وخشوعها، رکوع کو بھی خوبصورت، سجدے کو بھی خوبصورت، اور خشوع بھی، اللہ کی طرف توجہ، اس کو بھی خوبصورت۔ تو جب وہ 2 رکعت پڑھ کر نماز سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا بندہ 2 رکعت پڑھنے سے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو گیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ یہ بھی نماز ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ ہم مارکیٹ میں یہ سودا لینے کے لیے جائیں یا مسجد میں جائیں تو ہمیں جو نماز کا سودا ملتا ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ ہم اگر دنیا کی کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم جاتے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے، یہ ماسٹر کی ٹائل ہے، ماسٹر کی بنی ہوئی ہے، پائپ کس کا ہے، فلاں چیز کس کی ہے، مہر کس کی ہے، برانڈ کون سا ہے، اور وہ برانڈ دیکھ کر ہم زیادہ پیسے بھی بھر لیتے ہیں، ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن نماز جو اللہ ذوالجلال نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے سامنے وضو کر کے، نماز پڑھ کے، ممبر پر کھڑے ہو کر، آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اونچا ہو کر اس لیے پڑھائی ہے نماز تاکہ تم دیکھ لو، رکوع دیکھو، سجدہ دیکھو۔ ہم لوگ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا تو آسمان پر پہنچ گئی، پتہ نہیں چاند پر پہنچ گئی، اور ہم ابھی اپنا وضو سے ہی کر رہے ہیں، یہ علماء ہمیں ابھی نماز ہی سکھا رہے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں،
دنیا چاند پر آسمان پر پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صحیح نماز پڑھنے والا وہ صرف چاند پر اور پہلے آسمان پر ہی نہیں پہنچتا، وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ عرش سے اوپر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ میرا بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے کس وقت ہوتا ہے؟ میرا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب، اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو بندہ سب سے زیادہ قریب جو پہنچتا ہے اللہ ذوالجلال عرش پر، بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے اذا کان ساجدا، جب سب سے نیچے گر جاتا ہے اور سجدے میں ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ تو چاند سے بھی اوپر اور آسمانوں سے بھی اوپر انسان کو شرف مل جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانوں گا، اپنی امت کو پہچانوں گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ اللہ اکبر، ان کو یہ فکر تھی کہ آپ ہمیں قیامت کے دن پہچان لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں پہچانوں گا۔ کس چیز سے پہچانوں گا؟ کہ تمہارے وضو کے اعضاء، ہاتھ اور پاؤں وہ نور بن کر چمک رہے ہوں گے، اور تمہاری پیشانی سجدے اور وضو کی وجہ سے منور اور روشن ہوگی، اور میں کہوں گا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ تو نماز کا سیمپل اور نماز کا برانڈ وہ کتنے ہیں؟ آپ میرے بھائی ذرا غور کریں، کیا وہ بھی 4-5 ہیں؟ آپ اگر عمرہ میں یا حج پہ کبھی گئے ہوں تو وہاں چونکہ مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہے ایک نمونہ۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہاتھ تو باندھتے ہیں لیکن بس آخر سے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ۔ کچھ وہ ہیں جو درمیان میں باندھ لیتے ہیں، بس درمیانہ سا۔ اور کچھ یہ بھی آپ وہاں سیمپل دیکھتے ہوں گے کہ سینے پر باندھتے ہیں۔ اب آسمانوں سے جو نقشہ اور جو سیمپل اور جو نمونہ اللہ نے اتارا، وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا، اور سکھایا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو میرے بھائیو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اسلام کے اندر تو صرف ایک ہی نمونہ چلتا ہے، صرف ایک ہی ماڈل چلتا ہے، صرف ایک ہی سیمپل چلتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟
میں نے ایک دفعہ ایک حدیث آپ کو سنائی تھی اور کہا تھا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یاد کر لو۔ وہ کیا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ آج بھی یاد کر لیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم پوچھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور صحابہ نے پوچھا، ہم اس طرح کی جو صورتحال ہے وہاں جب پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیسے نماز پڑھیں، تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ جیسے مرضی پڑھ لو، جیسے مرضی پڑھ لو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا تو جواب نہیں ہے۔ آپ کو عربی کا یہ جملہ نہیں آتا تھا، صلو کما تشاؤون، صلو کما تشاؤون، جیسے چاہو پڑھ لو، بس پڑھ لو۔ نہیں، آپ نے اس کو مقید کیا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب میں کی نماز یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ واحد نقشہ ہے جس پر نماز کی عمارت کھڑی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ واحد سیمپل ہے کہ جس کے مطابق ہم نے اپنی نماز کو بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز صحابہ کرام کو سکھائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی نماز دکھاتے تھے اور سکھاتے تھے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے صحابہ کے بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حافظ اور اس کو جانتا ہوں۔ وہ دوسروں نے کہا، ان میں سیدنا علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے تو کوئی ہم سے پہلے صحابی بنا تھا، تیری صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی، ہم آپ کے گھر میں پلے، آپ کے ساتھ رہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں، تم دیکھو۔ اب ہم نے میرا خیال اپنی نماز کبھی کسی کو دکھائی نہیں ہوگی، کسی عالم کو کہ جی میں رکوع کرتا ہوں، ذرا دیکھیے کہیں یہ وہ چوروں والا رکوع تو نہیں، میں سجدہ کرتا ہوں یہ کہیں منافق والا سجدہ تو نہیں، میں ہاتھ باندھتا ہوں، نماز 2 رکعت پڑھ کر آپ کو دکھاتا ہوں، منت کر کے اتنا ٹائم لے لیں کہ 2 رکعتیں ہماری دیکھ لیں، تشہد میں پہلے تشہد میں کیسے بیٹھنا، دوسرے تشہد میں کیسے بیٹھنا، اپنی نماز صحیح کر لیں۔ لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ سیدنا ابو حمید کہنے لگے جی میں تمہیں 4 رکعتیں پڑھ کر دکھاتا ہوں، تم دیکھو۔ انہوں نے 4 رکعتیں نماز پڑھی، 9 صحابہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے، سلام پھیرا تو سب نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو بھائیوں وہ نماز ہی سیکھ لیں،
ورنہ نماز فویل للمصلین، کچھ نمازی وہ تو جہنم میں جائیں گے، وہ تو نماز کا چور ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں عقیدے کی اصلاح کی جائے، جہاں خطبے میں اخلاق کی اصلاح کی جائے، وہاں خطبے میں اعمال کی اصلاح بھی کی جائے۔ بیان کے ذریعے، کتاب دے کر پڑھنے کے ذریعے کہ نماز نبوی پڑھو، صرف نماز نبوی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف وہ نقشہ ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہے تو وہ نمازی ہے۔ اگر اس نقشے کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو جو اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا فرض ہے وہ اس کو ادا نہیں کر رہا، وہ نماز نہیں ہے۔ اگر ہر طرح کی نماز جیسے پڑھ لو صحیح ہوتی، تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی، وہ جانے لگا تو آپ نے کہا وہ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر چلنے لگا تو کہا وہ نماز پڑھو، ارجع فصل فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ پھر اس کو پڑھائی اور پھر کہا نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ کو سیکھنے کا شوق تھا نا، اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے سمجھ کر پڑھا تھا محمد الرسول اللہ، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے طریقے پر، جس کے قول پر، جس کی سنت پر، جس کی حدیث پر ہر چیز کو پرکھا جا سکتا ہے۔ صرف وہ شخص ہیں، وہ تنگ نہیں ہوا۔ آپ کسی کو یہ کہہ کر دیکھیں، کوئی عالم کہہ کر دیکھے کسی کو، بڑا فرق ہے۔ اور آخر اس نے یہ کہا چوتھی دفعہ، ما احسن غیر ھذا، اس سے اچھی نماز مجھے آتی نہیں۔ علمنی کما علمک اللہ یا رسول اللہ، مجھے سکھائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نے آپ کو سکھائی۔ تو نماز اللہ نے سکھائی، نماز کے اوقات اللہ نے سکھائے، رکوع اور سجدے اور دعائیں اور اس کی حیت اور کیفیت یہ اللہ نے سکھائی جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر۔ صفیں بنا کر جب جماعت کی حالت میں نماز پڑھنی ہو، آپ نے فرمایا تم صفیں اس طرح بناؤ جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے بتلایا کہ کیسے صفیں بناتے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا میں ایک کلپ کسی نے بھیجا کہ وہاں سکول میں بچوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، سکول میں چھوٹے بچوں کو، اور جو استاد ہے وہ پوری صف میں پھر رہا ہے اور بچوں کے پاؤں وہ پیچھے کر، وہ آگے کر، سیدھا کر، پورا پاؤں سے پاؤں، پورا پاؤں ملا کر اس کو تربیت دے رہا ہے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے صفوں میں پھرتے تھے، صفوں میں۔ آپ نے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ پچھلی صفوں میں گھومتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوڑا ہوتا تھا، ہاتھ میں وہ رکھتے تھے،
اور وہ صفوں میں گھومتے، اور جس کا پاؤں آگے اور پیچھے ہے وہ پیچھے ایڑی پر مارتے کہ صف سیدھی کرو، صف سیدھی کرو۔ آج اگر ریاست مدینہ ہونا تو ہمارے حکمران، وزراء، گورنر، صدر، یہ سب اگر ریاست مدینہ ہو، ویسے تو شاید اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہ ہو اور اس سے بڑی کوئی بکواس نہ ہو کہ یہ ریاست مدینہ بن گئی ہے پاکستان، ماشاءاللہ ریاست مدینہ کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، اور اس سے بڑی کوئی بے شرمی نہ ہو۔ اگر یہ ریاست مدینہ ہو تو ریاست مدینہ کے حکمران وہ خود مصلی پہ کھڑے ہوتے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ یہ ریاست مدینہ تھی، حاضری لگاتے مسجد میں کہ کون نماز میں پہنچا ہے، کون نماز میں نہیں پہنچا ہے۔ جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ نماز میں نہیں پہنچا، ان کے گھر پہنچ جاتا۔ اور سمجھتے کہ یہ منافق ہے، تو جھوٹ بولنا منافق کا کام ہے۔ اس کو یو ٹرن کہہ لیں، اس کو جھوٹ کہہ لیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ ریاست مدینہ کے دور میں صفوں کو سیدھا کرنا اور نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اور اہم فرض تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی گورنر مقرر کیا جائے اور وہ بے نماز ہو، مشرک ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہم نے ایک نقشہ قول کے ذریعے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، اور کھڑے ہو کر عمل کے ذریعے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ سیمپل اور وہ نقشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا دیا ہے وہ کون سا ہے، اور صرف اسی نقشے پر اللہ حضر جلال نماز کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کی ایک تصویریں بنا کر کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو پاؤں کی سمت قبلے کی طرف رکھیں، کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے تو اس طرح پاؤں ٹیڑھے نہ رکھیں، پاؤں کی سمت قبلے کی طرف سیدھے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر اٹھائیں، اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھیں۔ سیدنا وائل بن حجر کی حدیث مبارک، سیدنا حلب الطائی کی حدیث مبارک مسند احمد میں، اور سیدنا طاووس رحمہ اللہ کی حدیث سنن ابی داود میں، یہ تینوں حدیثوں میں صحابہ کہتے ہیں اور ایک میں تابعی کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا تھا۔ سینہ یہ پیڑ سے اوپر شروع ہوتا ہے، کوئی ادھر رکھ لیتے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، سینے پر رکھتے، اور سبحانک اللہ یاد ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آگے سورت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب رکوع کرتے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر اٹھاتے
جس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی رفع الیدین کرتا ہے نماز کے اندر تو ایک ایک انگلی کے برابر اللہ عز وجل اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اور پھر رکوع میں چلے جائیں، پشت کو، سر کو یہ سیدھا کریں، بچوں کو سکھائیں، مسجد میں تعلیم دیں، گھروں میں تعلیم دیں، سکولوں میں تعلیم دیں، سکولوں میں تعلیم دیں۔ کون دے تعلیم؟ ہاں، یہ ناچ اور گانے کی تعلیم تو ہماری اس ریاست میں آ گئی، اور اکٹھے بچے اور بچیوں کی کلاسیں تو شروع ہوئیں۔ سکولوں میں سکھائیں، والدین بچوں کو نماز کا طریقہ کھڑے کر کے سکھائیں، رکوع میں ان کو کہیں کہ رکوع کریں اور پھر ان کی پشت نرم ہوتی ہے، اسی وقت سے یہ ٹریننگ مل جائے۔ رکوع سے سر اٹھائیں تو پھر ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اور تشہد بیٹھیں، ایک پہلا تشہد ہے، ایک دوسرا تشہد ہے، دونوں کا طریقہ بیٹھنے کا مختلف ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے برانڈ میں، اس کے سیمپل میں، کہ اگر پہلا تشہد ہے تو وہ آپ بائیں پاؤں کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو انگلیاں قبلے کی طرف کر کے اس کو کھڑا کریں، اور جب آخری تشہد میں بیٹھیں تو پھر بائیں کولے پر بیٹھیں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کی پنڈلی کے نیچے سے نکال کر دائیں طرف کر دیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں، انگلیاں قبلے کی طرف کر کے سجدہ کریں۔ کیسے کریں سجدہ؟ اللہ اکبر، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 جوڑوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کیسے؟ کہ سجدے میں انگلیوں کو ملا کر ہاتھ رکھیں، گھٹنے بھی زمین پر، اور پاؤں کی انگلیاں موڑ کر، پاؤں کو آپس میں ملا کر انگلیاں موڑیں، پیچھے سے ایڑیوں تک ملی ہوئی ہو، اور انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف کریں۔ جب رکوع کریں تو اپنے ہاتھ گھٹنے پر اس طرح پھیلا کر، جس طرح کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، اور بازو کو سیدھا کر کے کمر کو سیدھا کریں، اور خشوع کو، دل کو بھی حاضر رکھیں۔ رکوع اور سجدہ خوبصورت بنائیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کئی چیزیں اتنی ضروری ہوتی ہیں، اتنی ضروری ہوتی ہیں، اتنی، یہ مجھے شرم آتی ہے کئی دفعہ کہ میں نے کتنی دفعہ بتایا خطبوں میں، پتہ نہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور میں پھر ذرا صرف سمجھانے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ 60 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائیں، اور صرف بے نمازی ہی نہیں، نمازی، نماز پڑھتے بوڑھے ہو جائیں، اور پوچھیں کہ آخری تشہد میں التحیات پڑھ کر، اللہم صلی علی محمد پڑھ کر
پھر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ تو جس مسجد میں جاتا ہوں درس دیتا ہوں تو کہتے ہیں جی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور جہاں زیادہ واقفیت ہو، حضرات مجھے جانتے ہوں، وہاں میں کہتا ہوں کہ تم نے ایسی اپنی یہ 50 سال برباد کیے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ درود شریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، حکم دیا ہے اور اس دعا کو ضروری قرار دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ امام طاؤس نے اپنے بیٹے کو ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا بیٹا آپ نے اسلام پھیر لیا ہے تو آپ نے درود کے بعد یہ دعا پڑھی؟ تو کہتا ہے یہ نہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ کہا اعد صلاتک، نماز دوبارہ پڑھو، نماز دوبارہ پڑھو۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ دعا سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ درود کے بعد یہ دعا ضرور پڑھو، اذا تشہد احدکم اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیستعذ باللہ من 4۔ آخری تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اور پھر اس کے بعد جون سی دعا آپ چاہتے ہیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا آتنا پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں، پھر آپ کی مرضی۔ میں نے ایک خطبہ نکاح میں کہا تو ایک ساتھی بڑے پریشان ہوئے۔ میں نے اس میں کہہ دیا کہ کیا اپنی اولادوں کو دیندار رکھنے کے لیے جب بچے کی شادی ہو تو شادی سے پہلے اس کو یہ دعا سکھاؤ کہ بیٹا آپ کی شادی ہو رہی ہے، اور جب آپ اپنی رفیقہ حیات کے پاس جائیں، جب خلوت ہو تو پہلے یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کی برکت سے اور تیری توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں، اور برکت آتی ہے تیرے نام سے آتی ہے۔ اللہ ہماری اس خلوت سے تو جو ہمیں بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے تو ہم کو بھی اور اس کو بھی شیطان سے دور رکھنا۔ اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ عز الجلال اس خلوت میں بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے، لا یضرہ الشیطان ابدا، ساری زندگی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ہم کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں بیٹے کو دم کر دو، روتا ہی رہتا ہے، جی پتہ نہیں اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کو جادو ہو گیا ہے، یہ بچے کو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ ہی کچھ نہ کر سکے۔ ایک خطبے میں میں نے کہہ دیا کہ 8 بچے پیدا کر لیتے ہو اللہ کی توفیق سے، اور یہ دعا نہیں آتی؟ 50 60 سال کی عمر ہو گئی اور یہ دعا نہ سیکھ سکے؟ تو ایک ہمارے بزرگ ہیں، کہتے ہیں آپ صاحب اب بڑی ہوگی ہے، بس کرو۔ تو میرے بھائیوں، نماز سیکھو، اللہ تعالی ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، وہ دعائیں سیکھنے کی توفیق دے
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہماری نماز اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔